اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا۔ بس اب کہا نکلو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، نکلو۔ خطاب کس سے؟ وَإِهْبِطُوا، نکلو یہاں سے۔ خطاب کس سے؟ آدم اور حوا سے۔ تو اہبتا ہونا چاہیے تھا یحییٰ بھائی، اہبتا۔ آپ لوگ تو عربستان میں رہتے ہیں، اہبتو جمع ہے، اہبتا دو اہبتا ہوتا خواجہ صاحب ہے نا، لیکن اہبتو تو صرف اگر آدم حوا ہوتے تو اہبتا ہوتا، اہبتو یہاں ہے، لہذا سب کے سب سے مراد گویا کہ آدم، حوا اور ابلیس، ابلیس کو بھی آپ لوگوں نے شامل کر لیا۔ چلیے آگے چلیے، اب آگے دیکھیے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے زمین میں ایک مستقر، ایک عارضی ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ، اور لطف اندوز ہونا ہے، إِلَىٰ حِينٍ، إِلَىٰ حِينٍ مانے ایک وقت تک۔ اب یہ بتائیے کہ آدم بھی ایک وقت رہے گا؟ بولیے شیخ طاہر صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہنا چاہتا ہوں شیطان تو پہلے نکالا جا چکا ہے، قال اهبطوا منها جميعا، جب سجدہ نہیں کیا تھا، اب یہ اہبطوا میں کیسے آ گئے؟ تو بولیے کون ہے؟ بعضکم لبعض عدو، عمران صاحب۔ تو اب یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اردو مترجمین بالعموم، چاہے مولانا مودودی صاحب ہوں، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب ہوں، یا دوسرے مترجمین ہمارے جو ہیں ترجمہ کرنے والے، بالعموم وہ کہتے ہیں کہ اس میں خطاب آدم، ابلیس، حوا تینوں سے ہے۔ لیکن سوال ایک آگے والا جملہ نہیں بن رہا ہے، جیسے مستقر و متاع الی حین، متاع الی حین انسان کے لیے ہے 100 برس 150 برس تک وہ زندہ رہتا، پھر چلتا ہوتا ہے۔ پھر آگے جو قال فیہا تحیون، تم اس میں زندہ رہو پھر اسی میں مرو گے۔ انسان کے ہو سکتا ہے، شیطان مرے گا کیا یہاں؟ نہ، نہیں، اس سے تو ہمیشہ کے لیے الی یوم یبعثون، مہلت مانگی ہے نا۔ اقبال صاحب، اقبال ہے نا، عرفان صاحب کیا نام ہے؟ اقبال عبداللہ صاحب، بالکل۔ تو وہ تو زندہ، وہ تو ہمیشہ رہے گا نا۔ تو یہ خطاب قال فیہا تحیون اوپر سے نہیں بن سکتا، اوپر سے میل نہیں کھاتا ہے۔ اگر آپ تینوں کو لے لیں تو یا سورہ بقرہ میں ہے اما یاتینکم منی ہدی، اس کے بعد ہے اما یاتینکم، اگر تمہارے پاس ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت پیروی کرے۔ کیا ابلیس بھی پیروی کرے گا؟ نہیں، ظاہر ہے نہیں ہے، تو اس سے خطاب نہیں ہے۔ لہذا کون ہوگا؟ انسان مراد ہے، آدم، حوا اور اولاد آدم۔ اور ایک بات، آپ چلیے، جب ابلیس جو ہے، جب آدم علیہ السلام کو بولتا کہ جو ہے ساری انسانیت، جبھی جو ہے بولتا ہے کہ جو ہے جب آپ کے جو ہے ابلیس جو یعنی جب تک لوگ جو ہے اٹھائے نہیں جائیں گے، جب تک جو ہے مجھ کو جو ہے موقع، بس قیامت تک نا، بس جبھی قیامت تک، وہی نا میں نے کہا قیامت تک۔ لیکن یہاں تحیون فیہا تموتون ہے، ومنہا تخرجون ہے نا، تموتون یعنی تخرجون سے پہلے ہے نا، تو گویا کہ یہ تو انسان ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ صاحب سمجھ رہے ہیں نا؟ تو گویا کہ یہاں ابلیس، آدم، حوا مراد نہیں ہیں، بلکہ کون مراد ہے؟ سارے آدم، حوا اور ان کی اولاد ہیں، سارے کے سارے ہیں۔ اب بعض تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، مطلب آپس میں گویا روز ازل میں فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مخالفت ہوتی رہے گی۔ اسی کو اقبال کہتا ہے کیا؟ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرارے بولا بھی، اسی وجہ سے کہا ہے ہمیشہ سے رہے گا۔ یعنی دو قسم کے لوگ اس دھرتی پر رہیں گے، کچھ لوگ اللہ والے ہوں گے، ہدایت کی پیروی کرنے والے ہوں گے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والے ہوں گے، اور کچھ لوگ اس کو مٹانے کی کوشش کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہمیشہ رہے گا، جب تک یہ دنیا رہے گی ہمیشہ یہ کشمکش حق و باطل رہے گا۔ یہ گویا کہ اس آیت نے بتا دیا ہے۔ تو کشمکش حق و باطل سے گھبرانا
نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ کشف حق بات ہے لہذا حق کو چھوڑ دے، یہ نہیں، بلکہ اس میں مار کارائی، اور اسی آزمائش میں جو ہے، اسی آزمائش میں انسانیت بنتی ہے۔ آزمائش ہے نا، یہ دنیا آزمائش ہے، آزمائش نہ ہوتی کھرے کھوٹے کا امتیاز نہیں ہو سکتا، تو کھرے کھوٹے کے امتیاز کرنے آزمائش ہوتی رہے گی۔ وہ کہا ہے غالب، بڑا اونچا شاعر ہے، نوید صاحب کہتے ہیں بڑا اونچا شاعر ہے، وہ کہتا ہے نا کہ وہ حلقے صدقام نہنگ، صدقام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پر گوہر ہونے تک، ہے نا مشہور صدقام نہنگ، وہ پہلا مصرع اس کو، وہ پہلا وہ مقطع اس کا جو ہے صدقام نہنگ، کہتا ہے کہ یہ انسان کو، یہ ہزاروں جو ہے گھڑیال کے منہ کھلے ہوئے ہیں، گھڑیال کے منہ کھلے ہوئے ہیں، یہ قطرہ جو گوہر بنتا ہے اس کو نگلنے کے لیے، تو یہ آزمائش ہے۔ صدقام نہنگ، حلقے صدقام نہنگ ہیں، وہ ہزاروں اس کے جو ہے سینکڑوں جو ہے اس کی جو ہے، ہاں اس کو، لہذا وہ جو ہے جو قطرہ گوہر بنتا ہے اس کو نگلنے کے لیے ہزاروں جو ہے گھڑیال پہ منہ کھولے ہوئے ہیں۔ اس لیے آزمائش، وہ قطرہ گوہر یوں ہی نہیں بن جاتا، یوں ہی نہیں بنتا، آزمائش کی بھٹی سے گزرنے کے بعد قطرہ گوہر بنتا ہے۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، یہ بتائیے توریت میں بھی انجیل میں بھی یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے، عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے، اور دوسرے غیر مسلم جو ہے ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عورتوں کا مقام بڑا پست ہے۔ یہود اور نصارہ دونوں کے یہاں کہ آدم کو بہکانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ہوا کا ہاتھ ہے، لیکن قرآن مجید دیکھیں الزام دھلتا ہے، معاملے کو صاف کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ آدم کو بھی ہوا دونوں کو بہکایا ابلیس نے، ایسا نہیں کہ ہوا کو بہکایا ہوا نے آدم کو بہکایا، ایسا نہیں، یہ توریت انجیل میں یہی ہے۔ اور ہندوؤں کا فلسفہ یہ ہے کہ تریا تریتم دیو نہ جانم، یہ بڑا یہ مکر و فریب کا جال ہیں، یہ عورتیں مکر و فریب کا جال ہیں عورتیں، ان سے بچو جتنا بچ سکو، یہ ہندوانہ فلسفہ ہے۔ لیکن قرآن مجید صاف کرتا ہے، کہا کہ نہیں، بہکایا ہے، دونوں کو بہکایا ہے، دونوں، اب کتنے دنوں تک بہکایا الگ مسئلہ، لیکن دونوں کو بہکایا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہوا جو ہے قصوروار تھی، اسی جو کالا دونوں نے کہا ربنا، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا۔ چلیے آگے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولیں۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ بس دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ اے بنی آدم، آدم کے اولادو، تم پر ہم نے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو وہ کون سا لباس ہے؟ پھر کہا لباس التقویٰ، کہا نا لباس التقویٰ ذال خیر، تقویٰ کا لباس بہترین لباس ہے۔ تقویٰ کا لباس کون سا لباس ہوتا ہے یحییٰ بھائی؟ عمران صاحب، تقویٰ کا لباس کیا ہے؟ لباس کہا کہ ہم نے اتارا ہے لباس، اور بہترین لباس کیا ہے؟ تقویٰ کا لباس ہے۔ تقویٰ کا لباس کون سا ہے جی؟ پرہیزگاری۔ تو تقویٰ کے لباس جو کہا لباس التقویٰ، لباس اتارا ہے، اور پھر تقویٰ کا لباس، دو ایک لباس اتارا ہم نے، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کہ جو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور بہترین لباس کون سا ہے؟ تقویٰ۔ دو بات بتائے نا، ایک تو اس نے اتارا ہے لباس، اور بہترین لباس تقویٰ کا ہے۔ تو گویا کہ اتارا ہے لباس، ٹھیک ہے، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، اس سے کیا مراد؟ توحید ہے۔ بالکل صحیح فرمایا ہے عمران صاحب۔
तकवा का लिबास क्या है? शेख ताहिर साहब, हिदायत ही हिदायत ही है। ठीक है, बहुत अच्छा कहा। वो अशफाक साहब, तकवा लिबास, देखिए आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर अल्लाह का डर, बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। अगर हम कैलाश पे होते हैं ना तो लड़के कहते हैं कुर्ता पायजामा, शेरवानी, समझ गया? लड़के कहते हैं क्या कुर्ता पायजामा, हाँ तकवा का लिबास है। हाँ, एक काल बांध लेना है, गमछा, जी ये जो तकवा का लिबास, वो ये नहीं समझ तकवा पैंट बुशर्ट तकवा का लिबास नहीं है। तो ये देखिए, ये बात इसलिए ने पूछा कि तकवा लिबास क्या, वो सही फरमाया आप लोगों ने। तकवा के माने बचाना, यही ना, बचाना वक़ा यकी से। अब देखिए, अब तकवा है क्या, लिबास तकवा क्या है, ये है ना असल मसला। सूरह नहल है, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाया है, ऐ मुसलमानों, ऐ इंसानों, बल्कि मुशरिकीन है, मुसलमान ने मुशरिकीन को देखो, अल्लाह करम देखो, उसने पहाड़ों को बनाया, साया काम करते हैं और तुम्हारी हिफाजत करते हैं, और उसने तुम्हारे लिए सराबील उतारा है। सराबील तक़ीकुमुल हर, वो सराबील माने पोशाक, क्या करती है पोशाक? तुमको तुम्हारी हिफाजत करती है पोशाक, ठीक? गर्मी के आज़ार से, सर्दी के आज़ार से लिबास बचाता है तुमको। वक़ा यकीन है, या तक़ीकुम, इसी से तक़वा से तक़वा से तक़ीकुम है। इमरान साहब, वो बचाता है, तक़वा मैंने बचाना ना, तो बचाता है तुमको किससे? जाड़े के आज़ार से, तकलीफ़ से, और गर्मी के आज़ार और तकलीफ़ से बचाता है, मौसमों की तब्दीलियों से और उसकी तकलीफ़ से बचाता है तुम। वो अल्लाह का फضل है, उसकी वहदानियत देखो, तुम्हारा कितना ख्याल किया। फिर कहता है कज़ालिक युतिम्मु निअमतहु अलैकुम, इज्जत तुम पर अल्लाह अपनी नेमत तमाम करता है, क्यों? लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम मुती हो जाओ, फरमा बरदार हो जाओ। अब बताइए तकवा का लिबास क्या हुआ? फरमा बरदार, इस्लाम। इमरान साहब, इस्लाम, तकवा क्या है? इस्लाम। अगर ये एक आदमी है, बड़े अच्छे अच्छे लिबास पहनता है, शेरवानी पहनता है और वो वगैरह वगैरह, कुर्ता पाजामा, पैंट, जो भी खूब अच्छा, लेकिन अगर इस्लाम नहीं है तो बेलिबास है, वो बेलिबास है जी, वो बेपर्दा है, बेलिबास, उरियां है। इंसान को इंसान लिबास बनाता, वो कौन सा लिबास? ईमान का लिबास, इस्लाम का लिबास, कुरानी तालीमात का लिबास। इसी को दूसरी जगह कहा तुम मुर्दा थे उसने जिंदा किया। जो इस्लाम नहीं लाते, इस नूर की अहमियत नहीं समझते, उस चाहे समझते हो कि हम जो जिंदा हैं वो मुर्दा है, वो मुर्दा। ठीक उसी तरह जो इस्लाम नहीं लाता वो बेलिबास है, वो उरिया है, वो बेपर्दा है। पर्दा कौन अता करता है? इस्लाम अता करता है, ईमान अता करता है। तो यहाँ लिबास तकवा से मुराद क्या है? सही बताया आप लोगों ने, सही बताया क्या? ईमान, इस्लाम, इताअत, फर्मा बरदारी। ये मुशरिकीन बेलिबास है, ये कहा बेलिबास है ये, चाहे इनके पास खूब अच्छा खासा खूब पहनते हो, लेकिन बेलिबास है। इसी को यहाँ बयान किया। चलिए, यहाँ तकवा के साथ मोहतरम लिबास आया, दूसरे जगह में वो तज़व्वुदु फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा, ज़ाद आ गया। भाई ज़ाद तक़वा वो है, ज़ाद तक़वा देखिए वो हज के अय्याम में है ना, तो वहाँ भी वो देखिए ज़ाद तक़वा से मुराद क्या है? वही ईमान ही नहीं है। तब खुदा से कम, हज का मौसम है, बोले हज का मौसम, भीड़ बहुत ज़्यादा, मर्द जन का इख्तिलाफ ज़बरदस्त, उसमें उनको बचाएगा कौन? वही तक़वा, यानी वही इस्लाम, वही तक़वा, वही इस्लाम बचाएगा, वही ईमान बचाएगा, वही खुदा खौफ बचाएगा ना। यहाँ लिबास के सिलसिले में लिबास आया, तक़वा के साथ वहाँ ज़ाद राह। भाई अब और हम समझाएं तब हो सकता आप समझें। देखिए ये तक़वा असल है। इंसान इस दुनिया में जब आया, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं या भाई बोलेंगे, क्या ज़रूरी है इंसान के लिए, जिस पर सारे इंसान समझते हैं कि एक ज़रूरी है, बुनियादी चीज़, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी चाहिए जी, तो कौन सी रोटी? तक़वा वाली रोटी, फर्मा बरदारी रोटी, तज़व्वुदु। और लिबास चाहिए, कौन सा लिबास?
वही लिबास तकवा। और मकान चाहिए, कौन सा मकान बताइए, कौन सा मकान? अब कुरान मजीद कहता अफमन अस्सस बुनियानहु अला तकवा मिन अल्लाह व रिज़वान खैरुन अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफा जुर्फिन हार। क्या वो शख्स जो अपनी जिंदगी की इमारत तामीर करता है किस पर? तकवा पर, खुदा परस्ती पर, ईमान पर, इस्लाम पर, इताअत पर, वो बेहतर या वो जो अपनी जिंदगी की इमारत कगार पर, रेतीले कगार पर खड़ा करता है जो धड़ाम से गिर जाता है? ये ताबीर कुरान मजीद की। गोया पूरी जिंदगी में क्या हो? इस्लाम हो, सफर हो, हजर हो, जी हर जगह इस्लाम। बात वाज़ेह हुई? तो ये है असल में कि रोटी भी चाहिए तज़व्वुदू फ़इन खैर ज़ादित तकवा, मकान भी चाहिए वो भी तकवा, मकान में सीमेंट तकवा की, बालू तकवा, जी हर चीज़ तकवा। अगर वो नहीं है तो खूब अच्छा मकान क्या है? वो कुछ नहीं है, कोई हैसियत नहीं मकान की। एक छप्पर भी हो, बोले वही कहा ना, वो लिबास। तो ये कुरान मजीद बयान करता है तकवा हर चीज़ में तकवा है। और ईद उल अज़हा में भी है कि जो कुर्बानी देते हैं। बस ठीक है, बस पहुंच गए। अब चलिए साहब कहा ये दूसरी आयत में देखिए, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद के लोग इससे सबक ले। हाँ ऐ बनी आदम, ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें फिर उसी तरह फितने में मुब्तला कर दे जिस तरह इसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवाया था और इनके लिबास इन पर से उतरवा दिए थे ताकि इनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खोलें। और वो इसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम इन्हें नहीं देख सकते। इन शयातीन को हमने उन लोगों का सरपरस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते। अब देखिए साहब एक ख़ास बात इसमें, वो तुमको वहाँ से देखता है, वो उसके कबीले के लोग वहाँ देखते हैं जहाँ तुम उनको नहीं। क्या मतलब इसका? अब्दुल हक साहब अहम तरीन है आयत, शैतान और उसके साथी ख्वाजा साहब तवज्जो देने की ज़रूरत है। शैतान उसके साथ वहाँ तुमको देखते हैं जहाँ तुम उनको नहीं। ये तर्जमा है मौलाना मौदूद साहब का, ये उमूमन लोगों का है तर्जमा, उमूमन यही तर्जमा है। क्या मफ़हूम इसका होगा? ख्वाजा साहब बोलिए। हर वक्त आपको बहकाने की कोशिश करने के लिए वो लोग वहाँ से जहाँ से, ये बताइए, वहाँ से जहाँ से तुम नहीं देखते और वो तुमको वो और उसके कबीले के लोग देखते हैं वैसे जैसे तुम उनको वहाँ से जहाँ से तुम उनको नहीं देखते। क्या मतलब? यानी शैतान तो तुमको नज़र नहीं आता और पीछे, और तुम और शैतान तुमको देख रहा है। हम अपने बुराई देख सकते हैं? नहीं दादा ये बताइए, वहाँ जहाँ से तुम उनको नहीं देखते, यहाँ से। हर वक्त हाथ में लगा हुआ। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। अब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ उर्दू तर्जमे से आपको बात नहीं बनेगी जितने उर्दू तर्जमे हैं। वैसे यहाँ पे दिया है कि इनका जत्था तुमको वहाँ से ताड़ता है जहाँ से तुम उनको नहीं ताड़ते। वो भी वही बात है, सेम है। बताया उर्दू जितने तर्जमे हमने तफसीलात मुख्तसर कर दिया ना, जितने तर्जमे हैं उससे बात नहीं पड़ेगी। कह ये रहा है कुरान मजीद, वहाँ से नहीं, जगह नहीं बता रहा है, हैसियत बता रहा है। तुमको शैतान उसका कबीला उस हैसियत देखते हैं जैसे तुम उनको नहीं देखते। तुमको शैतान किस हैसियत से देखता है? दुश्मन की हैसियत से देखता, और तुम उसको किस हैसियत से देखते हो? दोस्त की हैसियत से। तुम ये नहीं समझ आ रही बात तुमको शैतान से सारे कबीले दुश्मन की हैसियत से देखते हैं। तुमने उसको जन्नत से निकाला, मामूली बात है। वो तुमको भूल सकता है? वो कभी नहीं भूल सकता। मगर तुम्हारी नादानी क्या है कि तुम उसको दोस्त और खैर खा समझ रहे हो। अब भी तो अक्ल आनी चाहिए। आदम को भगा दिया, खैर खाई के जब कहा ना इन्नी लकुमा लमनन ना सही, मैं तुम दोनों बड़ा खैर खा हूँ, तो तुम उनको खैर खा समझते हो। तुम्हारे बाप ने समझाता ये खैर खा, धोखा दे दिया। तो उस रविश को छोड़ो, उस रविश मत छोड़ो, तुम उसको औलिया मत बनाओ। इसीलिए वहाँ इत्तबू माउनज़ल एक मुरब्बी को तब्बू मिन दून ही औलिया पैरवी मत करो। चलिए हाँ बिल्कुल, फत्तख़िज़ू हाँ इन्ना जानना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। उन लोगों का हमने औलिया जो ईमान नहीं रखते। अहले ईमान का औलिया कौन?
اللہ ہے. اس کا ذکر آئے گا سورہ کے آخر میں. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب, اللہ ہے اسی نے اس کتاب کو اتارا ہے. کتاب انزل اللہ نے اتارا ہے. یہ اولیاء ہے, شیطان اولیاء, وہ بہکا رہا تم کو. چلیے آگے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اے محمد ان سے کہو میرے رب نے تو راستی و انصاف کا حکم دیا ہے, اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو, اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ. بس جب وہ کوئی فاحشہ سے مراد بے شرمی سے مراد بے حیائی سے مراد شرک, یہ بات ہے. سب سے بڑی بے حیائی کیا ہے؟ شرک ہے. شرک سب سے بڑی بے حیائی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بے حیائی کام کرتے ہیں ٹوکا جاتا ہے, روکا جاتا ہے ان کو, تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے صرف اپنے آبا و اجداد کو پایا. آبا و اجداد سے مراد دین ابراہیم, اسی کو پایا ہم نے. کہہ رہے ہیں قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, کہہ دو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. انہوں نے کہا تھا واللہ امرنا بہا, اللہ نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے. کہہ دو کہ اللہ اس بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کی جانب وہ باتیں منسوب کرتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ آگے کیا ہے؟ قل امر ربی, کہہ دو میرے رب نے حکم دیا کس کا؟ قسط کا. قسط مانے عدل, انصاف. عدل سب سے بڑا عدل کیا ہے اس دنیا میں؟ بتا چکے ہیں یا بھائی, سب سے بڑا عدل کیا ہے؟ توحید. سب سے بڑا کہہ دو کہ میرے رب نے توحید کا حکم دیا ہے, شرک اور بے حیائی کا حکم نہیں دیا ہے. چلیے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد, ہر مسجد کے پاس کیا کرو؟ اپنا چہرہ اسی کی طرف کرو, توحید اختیار کرو. عند کل مسجد. کون سورہ ہے یہ؟ اعراف. ہر مسجد کا ترجمہ انداز پڑھی تو. اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو. اب یہ دیکھیے ایک منٹ, مسجد کا ترجمہ کیا کیا؟ ہر عبادت میں. اب اور پڑھیے. اور اسی کو پکارو. رک جائے. ان کل مسجد, بس اتنا ہر مسجد کا انہوں نے تو مسجد ہی ترجمہ کیا. اور دیکھیے ہر عبادت لوگوں نے کر دیا, نماز کی عبادت ہے نا. دیکھیے مسجد سے مراد, اب ظاہر ہے کہ یہ مکی سورہ ہے نا, اس زمانے کتنی مسجدیں نہیں ہوں گی؟ نہیں مسجدیں تھی. اب اند کل مسجد سمجھ گئے, تب انہوں نے کہا مسجد سے مراد کیا ہے؟ عبادت اور نماز گیا کہ وہ جگہ بول کر وہ مصروف ہوا کہ نماز مراد ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ان لوگوں نے یہی لکھا ہے. اور اند کل مسجد, سب سے بڑی مسجد. اند کل مسجد مانے سب سے بڑی مسجد. سب سے بڑی مسجد دنیا کون ہے؟ مسجد خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ میں جاؤ, اپنا رخ اس کی جانب کرو. خانہ کعبہ کی تعمیر کس پر ہوئی ہے؟ توحید پر ہوئی ہے. لہذا تم یہاں خانہ کعبہ میں رہتے ہو, اس کے متولی ہو, شرک مت کرو. چلیے اسی کو پکارو. مخلصین اخلاص کے معنی, خواجہ صاحب اخلاص معنی خالص کرنا. خالص کس کو بولتے ہیں؟ ایک روز اور بتایا تھا ہم نے. اخلاص گھی کے لیے آتا ہے. اخلاص و سمن کے معنی آتے ہیں گھی کو نکھار دینا, کھوٹ سے پاک کرنا. لہذا اسی کو بندگی کرو, اسی کی فرما برداری کرو, اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے, نکھارتے ہوئے, جی کھوٹ سے پاک کرتے ہوئے. عبادت بندگی کھوٹ سے پاک کب ہوگی؟ جب شرک کی آلائشوں سے پاک ہو. وہ ظاہر اللہ کو مانتے تھے, اس کی بندگی کر رہے تھے, مگر شرک کے ساتھ. چلیے ایک فریق کو اس نے ہدایت دی, آگے پڑھیے. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ. چلیے آگے. ایک گروہ تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے, مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپا ہو کر رہ گئی, کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے,
اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ آگے پڑھیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بس اب یہاں دیکھیے بتا دیا، ہمارے مفسر نے ایک بات لکھی ہے، وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ خانہ کعبہ کے ننگے طواف کر رہے تھے، وہ فاحشہ میں ہے، تو کہا کہ تم جو ہے اللہ نے یہ زینت اتاری، اوپر سے دیکھیے اللہ نے زینت اتاری ہے، لباس برہنگی کے ساتھ عبادت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے زینت اتاری ہے، بہت بڑا اس کا کرم ہے۔ تو جب عبادت کرو تو کیا زینت و آرائش کے ساتھ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور ایسا بھی مت کرو جیسا کہ سورہ نام میں تفصیل کے ساتھ یہ جانور حلال ہے، یہ جانور حرام ہے، یہ سب مت کرو، کلو واشربوا، البتہ ولا تسرفوا، اسراف نہ کرنا۔ اسراف کے معنی ہم بتا چکے ہیں، کیا ہے یہ بھائی اسراف معنی؟ آپ تھے اس دن یہ بھائی اسراف معنی؟ عبدالحق صاحب بولیے، اس دن آپ بھی تھے۔ اسراف معنی غیر اللہ کے سامنے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن نظر و نیاز کس کے سامنے پیش کی جائے؟ بتوں کے سامنے اسراف ہوا۔ تو بتوں کے سامنے نظر و نیاز مت پیش کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو کھاؤ پیو۔